اے نقی مولا، اے نقی مولا، اے نقی مولا، اے نقی مولا۔ حرف آخر نہایت ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں علامہ حسن رضا باقر صاحب سے تو تشریف لائیں اور خطاب مجلس پہ شبیہ تابوت پر آمد فرمائیں۔ بابا سے بلند تر صلوات۔ چارج کر کے لایا تھا 63 تو آ جائے گا ابھی ٹائم ہے نا چارجر ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر عیوننا بضوء الفرقان والشکر لک یا ذا الفضل والاحسان الصلاة والسلام على الذي جعلته نبيا في أول إيجاد الكون والمكان ثم غوصته ألف عام في بحور العلم والبرهان ثم الصلاة والسلام على ناصر شريعته وقاضي دينه ومنفذ أحكامه والمروج للإيمان والمدمر لأهل الكفر والفسوق والعصيان ثم الصلاة والسلام على زوجته التي نزل في تزويجها القرآن حيث قال سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان ثم الصلاة والسلام على اللؤلؤ والمرجان بالخصوص على إمامين وهمامين وسعيدين والشريفين واسمهما الحسنان ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن بالخصوص على سيدنا مولانا صاحب العصر والزمان صلوات الله على محبيهم ولعنة الله على مبغضيهم أما بعد فقد قال الهدى في كتابه العلى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ووزير الانسان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خاندان اہل بیت پہ بلند تر صلوات پڑھیں۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ خالق کائنات اب سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بھی بندہ سب فیاضہ پہ آتا ہے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت تو لے کے آتا ہے، اور یہ مجلس حضرت امام علی بقی علیہ السلام سے منسوب ہے۔ مالک سجد خدا کی صدقے میں آپ جو دعائیں حاجات لے کے آئے ہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ بنیان مجلس کو سوائے ہمیں اہل بیت کی کوئی غم نصیب نہ فرمائے۔ ہمیں ائمہ معصومین کی فرامین سن کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو دنیا میں ائمہ کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے۔ ہماری سب سے بڑی دعا آمین ضرور کیجیے گا۔ ہماری حجت دورہ عقیدت اللہ
منتقم وارث خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعزیت فرمائے، ہمیں ان کے عوان و انصار میں محشور فرمائے، ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے، اپنے دعا کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات پڑھیے۔ حضرت گرامی صاحبان ذی الوقار برادران اسلام محبان اہل بیت علیہ السلام، میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کی تلاوت کی ہے اور اسے سرنامہ کلام قرار دیا کہ جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کہ خطاب صاحبان ایمان سے ہو رہا تھا، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے صاحب امر ہے اس کی اطاعت کرو۔ اگر آیت میں بصارت سے نہیں بصیرت سے غور کیا جائے، اللہ نے نبی کو نہیں کہا کہ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے۔ اس قرآن میں آیت قل سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ ڈائریکٹ خطاب نہیں کرتا، نبی کو کہتے ہیں قل میرے حبیب تو میری طرف سے نہیں یہ کہہ دے۔ اور اکثر اللہ وہاں قل سے آیت شروع کرتا ہے جہاں اللہ صاحب خطاب جو لوگ ہیں انہیں اس قابل نہیں سمجھتا کہ اللہ خود ان سے ڈائریکٹ خطاب کرے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، جہاں اللہ کے وجود کے منکر مشرکوں سے اکثر بات ہوتی ہے تو اللہ قرآن میں انہیں ڈائریکٹ خطاب نہیں کرتا، بلکہ نبی کو کہتا ہے قل هو اللہ احد، میرے حبیب میرے منکروں سے کہہ دے اللہ ایک ہے۔ اور پھر جو نبی کے بھی منکر ہیں اللہ ان سے ڈائریکٹ خطاب نہیں کرتا، وہ بھی نبی سے کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، میرے حبیب تو ان کافروں سے یہ کہہ دے۔ اور یہاں پہ چونکہ صاحب ایمان سے بات ہو رہی تھی، اللہ نے ڈائریکٹ خطاب کیا، قل نہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اللہ ڈائریکٹ تم سے بات کر رہا ہے۔ اب یہ صاحب ایمان کون ہے، اس کے لیے اب سورہ حجرات کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الاعراب آمنا، میرے حبیب عرب کے گواہ تیرے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں آمنا، ہم مومن ہیں۔ قل، میرے حبیب تو انہیں کہہ دو لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہو۔ وہ نبی کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں ہم مومن ہیں، اللہ نے کہا میرے حبیب انہیں کہہ دو تم مومن نہیں ہو۔ اچھا خدایا مومن نہیں تو کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھ رہے ہیں اور وہ خدا کی کہتے ہیں ہم صاحب ایمان ہیں۔ اللہ نے کہا میرے حبیب انہیں کہہ دو تم مومن نہیں ہو۔ میں اپنے بچوں کے لیے جملہ آسان کرنے کے لیے مثال دے دیتا ہوں۔ دیکھیے مجھے نہیں پتا آپ کتنے صاحب ایمان ہیں اور آپ کو نہیں پتا میں کتنا صاحب ایمان ہوں، لیکن اللہ کے بعد بندہ خود جانتا ہے میرے اندر ایمان کتنا ہے۔ اب یہ جو نبی کے سامنے آ کے کہتے تھے ہم مومن ہیں، کیا انہیں پتہ نہیں تھا وہ مومن نہیں ہے؟ کہ نبی سے کہہ رہے ہم مومن ہیں، اللہ نے کہا یہ مومن نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ نبی کے سامنے آ کے جھوٹ بولتے تھے۔ وہ نبی کے سامنے آ کے جھوٹ بولتے تھے۔ اب ایک مرحلہ اور اگر ساتھ دیجیے، اگر آج 1400 سال بعد آپ کے بھلا اسٹاپ میں کسی بازار میں کوئی جیب تراش پکڑا جائے، اسے کہو جیب کاٹی ہے، وہ کہے گا نہیں کاٹی۔ اسے مارو تو نے جیب کاٹی ہے، وہ کہے گا میں نے نہیں کاٹی۔ اسے کو اچھا تو نے جیب نہیں کاٹی، نہیں مان رہا۔ اب آپ نے اسے کہا چل مسجد میں اللہ کے گھر اور وہاں جا کے تو سر پہ قرآن رکھ کے قسم دے۔ جیسے ہی آپ اسے مسجد کے سامنے لے کے آئے تو 1400 سال بعد کا بے ایمان کہے گا مجھے مسجد کے اندر نہ لے جاؤ، میں مانتا ہوں میں نے جیب کاٹی ہے۔ یعنی 1400 سال بعد کا بے ایمان مسجد کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ کتنے بڑے بے ایمان ہوں گے جو محمد کے سامنے جھوٹ بولتے تھے۔
گھر کے سامنے نہیں جھوٹ بولتا، اور وہ کتنے بڑے بے ایمان جو نبی کے سامنے جھوٹ بولتے تھے. اور اس سے میرا ایک مسئلہ حل ہو گیا. میں سوچتا تھا لوگوں نے نبی کی بیٹی کو کیوں جھٹلایا، لیکن اس آیت نے مسئلہ حل کر دیا کہ نبی نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، محمد کل ہے، فاطمہ میرا جز ہے. تو یہاں سے سمجھ آ گئی جنہیں کل کی شرم نہیں تھی وہ جز کا حیا کیسے کرتے. تو وہ عرب کے گوار کہتے ہم مومن ہیں. اللہ نے کہا میرے حبیبی نے کہہ دو لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہو. اب آگے آیت بڑھ رہی ہے، اب کلمہ تو پڑھ رہے تھے وہ، تمہارے الہ کیا ہے. اب اللہ نے اگلی آیت کے اسی جز میں کہا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. میرے حبیبی نے کہا کرو یہ خود کو مومن نہ کہا کرے، خود کو مسلمان کہا کرے. کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے، قرآن کی آیت کبھی ترجمہ ہی پڑھ رہا ہوں. وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا، عرب کے گواہ کہتے ہم مومن ہیں. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا، میرے حبیبی نے کہو یہ مومن نہیں ہے. وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ہاں یہ کہا کرے ہم مسلمان ہیں. یعنی اس آیت نے بتا دیا مومن اور ہوتا ہے، مسلمان اور ہوتا ہے. مومن اور ہوتا ہے، مسلمان اور ہوتا ہے، ایمان اور ہوتا ہے، اسلام اور ہوتا ہے. اور میں نے کہا یا علی تجھے ماننے کا لطف آ گیا. ہمیں لوگ مذاق میں بھی مومن کہتے ہیں، ہمیں لوگ مذاق میں بھی مومن کہتے ہیں کہ جی اس محلے میں کتنے مومنوں کے گھر ہیں، اس گلی میں کتنے مومن رہتے ہیں، اس دفتر میں بھی سنا ہے کوئی مومن کام کرتا ہے. اچھا آپ بھی مومن ہیں تو ہم بھی مومن ہیں. میں نے کہا یا علی تجھے ماننے کا لطف آ گیا. اگر دشمن نے بھی مذاق کیا ہے تو مومن کہا ہے، منافق نہیں کہا. جو دعائیں لائے ہیں ذکر کے صدقے میں مستجاب ہو. تو اللہ نے ڈائریکٹ صاحبان ایمان سے خطاب کیا ہے کہ جو مومن ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی. یہاں پہ روک ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، عام طور پہ لوگ خطیب جلدی سے گزر جاتے ہیں. اللہ کی اطاعت کرو. اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے جیسی توحید ہمارے پاس ہے ویسی توحید کسی کے پاس نہیں. اس لیے کہ ہم نے توحید اس سے نہیں دی کہ جو پہلے بتوں کو سجدہ کرتا رہا. میں اور آسان کر دیتا ہوں، جائیے تاریخ اسلام پڑھ لیجئے، سوائے علی کے کوئی بندہ دکھائیے نبی کی بس میں جس کے ساتھ کرم اللہ وجہ لکھا جاتا ہے. ہم تو انہیں علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن باقی برادران اسلام مولا علی کے ساتھ کرم اللہ وجہ لکھتے ہیں. لیکن یہ سوال تو پوچھنا چاہیے جب سارے ایک جیسے ہیں تو صرف علی کرم اللہ وجہ کیوں ہے؟ جب ہے سارے ایک جیسے تو علی کرم اللہ وجہ کیوں ہے؟ تو آپ کو عالم مفتی یہی جواب دیں گے کہ صرف علی واحد تھا جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. تو ہم اس علی کے دروازے سے توحید لیتے ہیں. اور اگر تاریخ تشیع بھی پڑھ لیں، جب کبھی توحید پہ حملہ ہوا ہے تو اہل تشیع علماء نے آگے بڑھ کے دفاع کیا ہے. آپ کی محبت میں جملہ کہہ دیتا ہوں، بغداد شہر تھا، وہاں ایک دہریہ آ گیا، اس نے کہا خدا کا وجود ہی نہیں ہے. اب وہ لوگوں کو قائل کر رہا تھا کہ آئے مجھے کوئی بتائے کہ اس کائنات میں کوئی خدا ہے. کہتے ہیں مناظرہ ہوتا رہا اور وہ دہریہ جیتا رہا. اور اس نے کہا میں یہی کہتا ہوں کہ اس کائنات میں خدا ہے ہی کوئی نہیں. اب بنو عباس کی حکومت تھی، اس نے اپنے مشیر سے کہا کہ کوئی ایسا فرقہ ہے کہ جو باقی رہ گیا ہو مناظرے کے لیے. انہوں نے کہا دریائے دجلہ کے دوسری طرف وہ رافضی رہتے ہیں، شیعہ رہتے ہیں، کہ حکومت کے حالات تو صحیح نہیں ان کے ساتھ، لیکن اگر اسلام ہے تو ہماری حکومت ہے، کہ ان کے عالم کو بلا دو. شیخ مفید عالم تشیع کی قیادت کر رہے تھے. اب دن طے ہو گیا کہ دہریے سے مناظرہ ہوگا، وقت طے ہو گیا. اس وقت دربار میں
شیخ مفید آ جائیں گے. کہتے ہیں وہ دن آ گیا, وقت آ گیا, شیخ مفید دربار میں نہیں آئے. 1 گھنٹہ گزرا, شیخ مفید نہیں آئے. 2 گھنٹے, 3 گھنٹے. اب وہ دہریہ خوشی سے ناچنے لگا کہ جسے تم بڑا عالم سمجھ رہے تھے وہ تو مناظرہ کرنے ہی نہیں آیا. ابھی وہ خوشی منا ہی رہا تھا. شیخ مفید دربار میں داخل ہوئے. لوگوں نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا اس سے تاخیر کیوں کر دی؟ شیخ مفید نے کہا یہ سارے بغداد والے جانتے ہیں میں دریائے دجلہ کی دوسری طرف رہتا ہوں. مجھے شہر میں آنے کے لیے ایک کشتی کا سہارا لینا پڑتا ہے. کہ پہلے میں دریا کے کنارے آتا تھا, کشتی بھی ہوتی تھی, ملح بھی ہوتا تھا. ملح مسافروں کو بٹھاتا تھا, دوسرے کنارے اتار دیتا تھا. پھر ملح کشتی پہلے کنارے آتا تھا اور پھر مسافروں کو لے کے دوسرے کنارے جاتا. شیخ مفید کہتے ہیں آج میں حیران ہو گیا, آج کشتی تھی ملح نہیں تھا, اور میں خود حیران ہو گیا. کشتی خود ہی مسافروں کو بٹھاتی, دوسرے کنارے لے کے جاتی, وہاں سے اٹھاتی, پھر پہلے کنارے لے کے آتی, پھر وہاں سے بغیر ملح کے کشتی لے کے آتی. تحریے نے یہ سنا, خوشی سے چہکا لگا کے کہتا ہے تمہارا عالم اتنا بے وقوف ہے, اسے اتنا بھی نہیں پتا اگر کشتی ہو تو چلانے والا ملح بھی ہوتا ہے. کشتیاں بغیر ملح کے نہیں چلتی. شیعہ عالم آگے بڑھ کے کہتا ہے بے وقوف میں نہیں, بے وقوف تو ہو گیا ہے. اگر ایک کشتی بغیر ملح کے نہیں چل سکتی تو یہ ساری کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل رہی ہے؟ تو وہی کہا جس سے معرفت خدا ہو گئی کہ اطاعت کرو اللہ کی. پھر کہا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ, اور اطاعت کرو رسول کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ, اور جو تم میں صاحب امر ہے اس کی اطاعت کرو. اب یہ قرآن میں آیت ہے کہ جو جسے بھی اولی الامر مانتا ہے اطاعت اس کی واجب ہے. اللہ کی اطاعت بھی واجب, رسول کی بھی اور اولی الامر کی بھی. اللہ سمجھ آ گیا, رسول کون ہے پتہ چل گیا. اب اہل اسلام میں اولی الامر پہ آپ کی بات رک گئی کہ اولی الامر کون ہے. ہم نے تو کہا علی سے لے کے مہدی تک یہ سارے اولی الامر ہیں, اور اس کی دلیل یہ ہے ہم اپنا کلمہ محمد رسول اللہ پہ روکتے نہیں, آگے کلمہ پڑھتے ہیں تاکہ پتہ چلے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ کے تحت ہم کسے اولی الامر سمجھتے ہیں. ہم نے کہا لا الہ الا اللہ اطیعوا اللہ ہو گیا, وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ کے تحت محمد رسول اللہ کہا, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ کے تحت کلمے میں علی شو ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃہ بلا فصل کہا. یعنی ہم نے کلمے میں علی شو ولی اللہ کہہ کے دنیا کو یہ بتایا کہ ہمارے نزدیک اولی الامر علی ابن ابی طالب ہے. قبلہ آیت موجود ہے, نبی کے بعد ہر مسلمان کسی نہ کسی کو اولی الامر مانتا ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں دنیا جس سے اولی الامر مانتی ہے کلمے میں اس کا نام لے. قرآن کی آیت ہے کہ رسول پہ اطاعت رکے گی نہیں, اولی الامر تک اطاعت آئے گی. دنیا جس سے بھی اولی الامر مانتی ہے کلمے میں اس کا نام لے. جیسے ہم جسے مانتے ہیں کلمے میں اس علی کا نام لیتے ہیں, لیکن دنیا جس سے بھی اولی الامر مانتی ہے کلمے میں نام نہیں لیتی. یعنی ان کا بھی عقیدہ یہ ہے ہم نے کسی ایسے گناہگار کو مانا ہے اس کا نام کلمے میں نہیں آ سکتا. اس اولی الامر کا نام کلمے میں نہیں آ سکتا. اور ہم نے جنہیں مانا ہے, میں حوالہ دے دیتا ہوں, نبی کی حدیث ہے, جنابی علماء مدہ اہل سنت کتاب ہے, سلیمان قندوزی حنفی مفتی قسطنطنیہ نے لکھی تھی. اب کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی جناب جابر نے کہا یا رسول اللہ من ہم اولی الامر, وہ کون سے اولی الامر ہے جن کی اطاعت واجب ہے؟ تو نبی زندگی میں بتا کے جا رہے تھے کہ ہم علی والحسن والحسین وتسعۃ من ولد الحسین, کہ وہ اولی الامر علی ہے, حسن ہے, حسین ہے, اور حسین کے 9 بیٹے اولی الامر ہیں. اولی الامر نبی بتا کے گئے تھے. اور اسی لیے جس سے اللہ اولی الامر بناتا ہے
وہ لوگوں کے ماننے کا محتاج نہیں ہوتا. اب جائیے اپنے مرضی کے تاریخ اسلام کا کوئی مؤلف اٹھائیے کتاب پڑھ دیجئے. اگر نبی کے بعد دنیا نے علی سے رخ موڑ لیا ہے تو کبھی یہ زمانے کا اولی الامر کسی کے دروازے پہ نہیں گیا کہ آؤ علی کی بیعت کرو. ہاں بنت پیغمبر جانتی تھی کہ تم نے جو علی سے وعدہ کیا تھا غدیر خم پہ وہ پیمان توڑ کیوں دیا. تو لوگوں نے ایک جملہ کہا بنت رسول اللہ اگر علی نبی کے بعد پہلے ہمارے دروازے پہ آ جاتا تو ہم علی کی بیعت کر لیتے. اور بی بی نے ایک جملہ کہا جس سے پتہ چلتا ہے کہ اولی الامر کون ہوتا ہے, حجت خدا کون ہوتا ہے, امام وقت کون ہوتا ہے. جب لوگوں نے کہا علی ہمارے دروازے پہ آئے اور ہم سے بیعت مانگے تو علی کی بیعت کرتے. جناب سیدنا نے کہا سنو مثل الامام فی الامت کمثل الکعبہ الناس یحجون الیہا والکعبۃ لا تحج الی الناس. تم علی کو کیا سمجھتے ہو؟ علی زمانے کا امام ہے اور زمانے کے امام کی مثال کعبہ جیسی ہوتی ہے. لوگ کعبہ کا حج کرنے جاتے ہیں, کعبہ حج کرنے نہیں آتا. علی کی مثال کعبہ جیسی ہے. لوگ حج کے لیے کعبہ کے دروازے پہ جاتے ہیں, تم علی کے دروازے پہ جاؤ گے. اور دیکھیے زمانے کا اولی الامر اللہ کا بنایا ہوا تھا, اس لیے لوگوں کا محتاج نہیں تھا. جس علی سے رخ موڑا تھا 25 سال بعد خود دنیا اس علی کے دروازے پہ آ گئی کہ یا علی ہاتھ بڑھاؤ بیعت کرنا چاہتے ہیں. مولا علی نے کہا پہلے علی میں کون سی خامی تھی جو اب نہیں رہی؟ پہلے تم نے علی سے رخ موڑ لیا تھا, پہلے کون سی خامی تھی جو اب نہیں رہی؟ اور جائیے نہج البلاغہ میں مولا کا خطبہ ہے کہ لوگ کیسے علی کی بیعت کے لیے جمع ہو رہے تھے نبی کے 25 سال بعد. یہ حالت تھی. مولا علی کہتے ہیں میرے حسن و حسین کچلے جا رہے تھے. مولا علی نے کہا میں سر راہ بیعت نہیں لوں گا. اگر علی کی بیعت کرنی ہے تو کل مسجد نبوی میں آنا. اب تاریخ کا جملہ بڑا عجیب ہے. جب مدینے والوں نے سنا کہ علی نے کہا بیعت یوں راہ چلتے نہیں علی لے گا, جس نے بیعت علی کی کرنی ہے وہ کل مدینے کی مسجد نبوی میں آئے. کہا مدینے کے لوگ ساری رات جاگ کے سوچتے رہے علی منبر رسول پہ بیٹھے گا کہاں. تاریخ کا جملہ ہے, انشاءاللہ سب کچھ علی کے سفر کر دیتا ہوں. لوگ سوچتے رہے علی منبر پہ کہاں بیٹھے گا, اس لیے کہ جو مسجد نبوی میں منبر تھا اس کے 4 زینے تھے. سب سے اوپر نبی بیٹھتے تھے. جب پہلی حکومت آئی تو نبی کے احترام میں پہلا زینہ چھوڑ دیا. جب دوسری حکومت آئی تو پہلی حکومت کے احترام میں دوسرا زینہ چھوڑ دیا. جب تیسری حکومت آئی تو دوسری حکومت کے احترام میں تیسرا زینہ چھوڑ دیا. اب تو منبر پر زینہ ہی کوئی نہیں رہا تھا. اب لوگ سوچ رہے تھے علی زمین پہ بیٹھ جائے گا یا علی اپنا الگ منبر لگائے گا. مولا علی فرماتے ہیں کہ خود علی نے جب کہا کہ علی سر راہ بیعت نہیں لے گا, مسجد نبوی میں علی کی بیعت کے لیے آنا. مولا علی فرماتے ہیں کہ میری بیعت کا نظارہ کرنے کے لیے بوڑھے لاٹھیوں کا سہارا لے کے آ رہے تھے, بیمار خود کو کاندھوں پہ اٹھوا کے آ رہے تھے, بچے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے. مولا علی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی شاہ گلکفا نے, مسکر حلاتا نے, شاہ ولایت نے پہلا قدم تحریز عصمت سے باہر رکھا, حسن حسین کی مولا نے انگلی تھام رکھی تھی. مولا فرماتے ہیں مدینے کی حالت یہ تھی کہ کوئی مدینے کے مقام کی چھت ایسی نہیں تھی جہاں پہ لوگوں کا ہجوم نہیں تھا. مدینے کی گلیوں میں لوگ دیواروں سے لپٹے ہوئے تھے. کہ مدینے میں حالت یہ تھی کہ راہوں سے گزرنے کی بھی اجازت نہیں تھی. شاہ گلکفا والا, میرا مسکر حلاتا والا ایک ایک قدم بڑھا رہا تھا, اس انداز میں جا رہا تھا کہ انما ولیکم اللہ کا امامہ سر پہ پہنا ہوا تھا. کہا انما ولیکم اللہ کا امامہ کے ساتھ نصر من اللہ و فتح قریب کی ابا مولا نے زیب دم کر رکھی تھی. کہا مولا ایک ایک قدم اٹھا رہا تھا. حالت یہ تھی کہ خود زمین بھی
ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے جا رہے تھے اور یہاں تک کہ زمین بھی کروٹیں بدلتی تھی، اس لیے کہ آج تراب پر ابو تراب چل رہا تھا، اور حالت یہ تھی خود رضائے پروردگار بھی علی کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، اور حالت یہ تھی کہ لوگوں کے سانسوں میں سینے رکی ہوئی تھی، حالت یہ تھی کہ تحت سرا سے عرش اولا تک ہر ذی نفس کی سانس رکی ہوئی، اور یہاں تک کہ ہوا کو گزرنے کی بھی اجازت نہیں۔ اگر ذہن بیدار ہے تو جملہ وصول کیجئے، حالت یہ تھی علی پہلی دفعہ منبر پہ جا رہا تھا، خود موت بھی ملک الموت کے پروں میں پناہ مانگ رہی تھی کہ مجھے جگہ دے، آج اولے الامر آ رہا ہے۔ اس لیے موت امر ہے، علی اولے الامر ہے، موت بھی پناہ مانگ رہی تھی۔ میرا مولا ایک ایک قدم بڑھاتا ہوئے مسجد نبوی میں گئے، مولا نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے، لیکن لوگ علی کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مولا آہستہ آہستہ منبر رسول کی جانب بڑھے، اور جیسے ہی منبر رسول کی جانب بڑھے اب لوگ سوچ رہے تھے علی منبر پہ کہاں بیٹھے گا۔ اگر ذہن بیدار ہو تو جملہ کہوں، علی نے پہلا قدم منبر کے پہلے زینے پہ نہیں رکھا، لوگوں کی آرزوؤں پہ رکھ دیا۔ لوگوں کی آرزو تھی یہاں بیٹھنا، علی نے پہلا قدم منبر کے پہلے زینے پہ نہیں رکھا، لوگوں کی آرزوؤں پہ رکھا۔ علی نے دوسرا قدم منبر کے دوسرے زینے پہ نہیں رکھا، علی نے لوگوں کی حسرتیں پامال کر دی۔ علی نے اگلا قدم تیسرے سینے پہ نہیں رکھا، لوگوں کی امیدیں ختم کر دی، حسرتیں، آرزویں، امیدیں پامال کرنے کے بعد میرا علی والا وہاں بیٹھا جہاں نبیوں کا سردار بیٹھتا تھا۔ میرا مولا وہاں بیٹھا جہاں سید الانبیاء بیٹھتے تھے۔ اب دو لحظوں کے لیے مولا خاموش ہو گئے، اس لیے کہ جیسے ہی مولا سب سے اوپر والی جگہ پہ بیٹھے لوگوں نے سرگوشیاں کرنا شروع کی۔ علی وہاں بیٹھ گیا جہاں نبی بیٹھتے تھے، اور مولا علی نے لوگوں کو فرصت دی تاکہ جو بات دل میں ہے ساتھ والے کے کان میں کہہ دیں۔ کون دل میں کیا سوچ رہا ہے، مولا علی نے مہلت دی، جب ساتھ والے کے کان میں کہہ دی۔ اب مولا علی نے دو جملے کہے، مولا نے ایک ایک چہرہ پڑھا۔ مولا نے پہلا جملہ کہا الحمدللہ علی احسانی قد رجع الحق الی مکانی، اللہ کے اس احسان پہ حمد ہے، آج حق اپنی جگہ پہ لوٹ آیا ہے۔ پہلا جملہ کہ اللہ کے اس احسان پہ حمد ہے، آج حق اپنی جگہ پہ لوٹ آیا، اور دوسرا جملہ کہا لوگوں پریشان ہو گئے کہ علی وہاں بیٹھ گیا جہاں نبیوں کا سردار بیٹھتا تھا۔ لوگوں یہی سوچنے لگے میں وہاں بیٹھا جہاں محمد مصطفیٰ بیٹھتے تھے، کہ لوگوں مجھے پہچانو میں علی ہوں، مجھے پہچانو میں علی ہوں۔ کہا یہ تو لکڑیوں کا منبر ہے، علی وہاں بیٹھا تو پریشان ہو گیا، علی کے قدم تو مہر نبوت کے سوار ہیں۔ علی نے تو قدم مہر نبوت پہ رکھے، یہ تو لکڑیوں کا منبر ہے۔ تو یہ زمانے کا اولی الامر تھا، تو زمانے کا اولی الامر کسی کا محتاج نہیں ہوتا، دنیا اس کی محتاج ہوتی ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے پر اولی الامر کی امامت و ولایت واجب ہوتی ہے۔ جاگے جا کے تاریخ پڑھیے، مولا علی نبی علیہ السلام کا ہی زمانہ تھا۔ مولا کی بزم علمی سجی ہوئی تھی کہ اچانک ایک سائل آیا، اس نے مولا سے گفتگو کرنا شروع کر دی، اور وہ
روایت کے جملے ہیں ہندوستانی زبان میں بات کر رہا تھا، وہ ہندی زبان میں بات کر رہا، مولا نے اسے ہندی زبان میں جواب دیا۔ پاس مولا کا ایک شاگرد نام اس کا ابو ہاشم جعفری تھا۔ ابو ہاشم جعفری حیران ہو گیا کہ مولا عربی کے علاوہ کوئی اور زبان بھی جانتے ہیں، ہم نے تو ہمیشہ عربی میں بات کرتے دیکھا ہے، مولا تو یہاں سے کبھی ہندوستان گئے نہیں۔ اب جیسے ہی وہ سائل چلا گیا کہتا ہے مولا آپ ہندی زبان بھی جانتے ہیں؟ مولا آپ ہندی زبان بھی جانتے ہیں؟ مولا نے کہا ابو ہاشم تیرے دل میں ہماری امامت کا عقیدہ ہے، کہا تیرا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری امامت کائنات کے ذرے ذرے پہ واجب ہوتی ہے؟ کمالا عقیدہ ہے۔ کہا اچھا ابو ہاشم تو یہ بھی ایمان اور عقیدہ رکھتا ہے کہ روئے زمین پر ہر بندے کی امامت ہم پہ واجب ہے، کہ ہر بندے کے واجب ہے وہ دین کے لیے ہماری طرف رجوع کرے؟ کہا مولا آپ روئے زمین پہ بسنے والے ہر ملک کے باشندے پر آپ کی امامت اس پہ واجب ہے۔ مولا نے کہا ابو ہاشم بتا اگر ہم اس کی زبان نہیں جانتے تو پھر ہدایت کیسے کریں گے؟ یعنی تو یہ مانتا ہے کہ میرا مولا ہندوستان والوں کا بھی امام ہے، اور اگر تو یہ مانے لیکن میرا مولا ہندوستان والوں کی زبان نہیں جانتا تو پھر وہ ہدایت کیسے کرے گا؟ اب یہاں پہ مولا نے اپنے اس چاہنے والے کی معرفت بلند کرنے کے لیے کہا ابو ہاشم میرے قریب آؤ۔ ابو ہاشم قریب آیا، مولا نے کہا یہ جو کنکر ہے ایک کنکر اٹھاؤ۔ ابو ہاشم نے کنکر اٹھایا، مولا کے دستے مبارک پہ رکھا۔ اب مولا نے وہ کنکر لے کر اپنی زبان پہ رکھا۔ ایک لحظہ کے لیے زبان پہ رکھنے کے بعد مولا نے کنکر نکالا، کہا ابو ہاشم یہ کنکر اپنے دہن میں رکھا۔ ابو ہاشم نے وہ کنکر اپنے دہن میں رکھا اور اگلے لحظے مولا نے کہا وہ نکال دو۔ اب نکال دیا، مولا نے کہا ابو ہاشم کوئی اندر تبدیلی محسوس کر رہا ہے؟ کہتا ہے مولا ایسے لگ رہا ہے میں 70 زبانوں کا عالم ہوں۔ میں 70 زبانوں کا عالم ہوں، اور روایت کے جملے ہیں مولا ایسے لگتا ہے کہ ہندی ایسے بول سکتا ہوں جیسے ہندوستان میں پیدا ہوا ہوں۔ اچھا مولا نے یہ جو 70 زبانوں کا عالم بنایا کس سے بنایا؟ صرف لعاب امامت کا اثر تھا۔ میں اور آسان کرتا ہوں اپنے دوستوں کے لیے، یہ لعاب ہمارے جسم کا فاضل مادہ ہوتا ہے، یہ فضول مادہ ہوتا ہے، لوگ اسے تھوک کے پھینک دیتے ہیں، جسے لوگ تھوک کے پھینک دیتے ہیں لعاب کو۔ مولا نے بتایا جب اس لعاب میں اتنا اثر ہے تو سوچو ہمارے خون میں کتنا اثر ہوگا۔ تو ہمارے لہو میں کتنا اثر ہوگا۔ چلیے اگر آپ ساتھ دیجئے ایک مرحلہ اور آسان کر دیتا ہوں تاکہ معرفت امام اور بڑھ جائے۔ ہم لعاب سے زیادہ کیا کام کرتے ہیں؟ اگر قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن کا ورق آگے کرنا ہو تو آپ سے مدد لے لیتے ہیں، یعنی ہمارا لعاب صرف اتنا ہی کام کرتا ہے کہ ہم اس سے ورق آگے پیچھے کرتے ہیں۔ اور یہی سے امام سمجھا رہے تھے کہ تم اپنے اور ہمارے درمیان فرق سمجھو، تمہارا لعاب صرف ورق پلٹانے میں کام آتا ہے اور ہمارا لعاب علم کے باب کھول دیتا ہے۔ یہ ہمارے لعاب میں اثر ہے۔ اور پھر ہر زمانے کا اولی الامر ہی فضائل میں علی تھا، اور مولا کی زندگی میں یہ بھی لوگوں نے کوشش کی کہ اگر اپنا مقام بڑھانا ہے تو ان کے ساتھ رشتہ داریاں جوڑ دو، کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ عزت اسی دروازے سے ملتی ہے۔ مولا کے زمانے میں ایک عورت نے دعویٰ کر دیا نعوذ باللہ انا زینب بنت علی، کہ میں علی کی بیٹی زینب ہوں۔ جیسے اس نے یہ دعویٰ کیا اب لوگ عام مسلمان متوجہ ہوئے، اس نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ وہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہاں تک کہ ظالم بادشاہ اسے بھی پتا چلا، اس نے کہا یہ مسئلہ علی نبی علیہ السلام حل کر سکتے ہیں۔
اللهم صل علی اب بادشاہ نے مولا کو بلایا. مولا علی نبی سے کہتا ہے کہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے یہ حل کیجئے. مولا نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہ ایک عورت نے زینب بنت علی ہونے کا دعویٰ کیا ہے, آپ اسے لاجواب کیجئے. مولا نے کہا کوئی مشکل مسئلہ ہی نہیں, اگر وہ زینب بنت علی ہے تو علی کی اولاد کا گوشت درندوں پہ حرام ہے, اسے درندوں کے سامنے ڈال دو. اگر اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ علی کی بیٹی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, علی کے بچوں کا گوشت درندوں پہ حرام ہے, اسے درندوں کے سامنے ڈال دو. اگر تو علی کی بیٹی ہے درندے کچھ نہیں کہیں گے, اور اگر جھوٹی ہے تو درندے چیر پھاڑ جائیں گے. جیسے ہی اس عورت نے سنا فوراً توبہ کر کے کہتی ہے میں زینب بنت علی نہیں ہوں. یہاں روک کے جملہ کہہ دیتا ہوں, یعنی حکومت مخالف تھی لیکن حکومت کو یہ پتا تھا اگر مشکل آ جائے تو مشکل کشا زمانے کا علی ہوتا ہے. اور شاید اسی لیے پہلے علی نے دنیا کو بتایا ہمارے دروازے پہ دشمن بھی آ جائے تو ہم اس کی مشکل کشائی کرتے ہیں. دشمن بھی ہم سے مسئلہ پوچھنے آ جائے تو ہم اسی مشکل کشائی کرتی ہے. اگر حکومت والا آئے تو بھی مسئلہ بتاتے ہیں, عام مسلمان آئے تو بھی مسئلہ بتاتے ہیں. اور قبلہ یہی تو وجہ ہے ہر زمانے کے علی کے دروازے پہ عام بندے سے لے کے صدر مملکت تک آیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہمیں یہ بھی بتائیے, یہ بھی بتائیے, یہ بھی بتائیے. بلکہ علی کے زمانے میں ایک تو صدر یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے لولا علی ہلاکا, اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اب جائیے اپنے مفتی کے سر پر قرآن رکھ کے پوچھو دین ہلاک ہونے والوں سے لینا چاہیے یا ہلاکت سے بچانے والوں سے لینا چاہیے؟ دین کس سے لینا چاہیے؟ ہلاک ہونے والوں سے لینا چاہیے یا ہلاکت سے بچانے والوں سے لینا چاہیے؟ تو ہر زمانے کے علی کے دروازے پہ آ رہے تھے. اب جیسے ہی متوکل نے یہ دیکھا کہ یہ کہتے ہیں کہ اولاد علی کا گوشت درندوں پہ حرام ہے, اس کے مشیر نے کہا آج تم علی نبی کو ختم کر سکتے ہو, اسے کہو تم بھی تو علی کے بیٹا ہونے کے دعویٰ کرتے ہو, تمہیں درندوں کے پنجرے میں چھوڑ دیتے ہیں. متوکل کہتا ہے اچھا اگر علی کی اولاد کا گوشت درندوں پہ حرام ہے تو آپ کا تعلق بھی تو اسی نسل سے ہے, تو چلیے آپ کو ہم درندوں کے سامنے چھوڑ دیتے ہیں. مولا نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, ہاں مجھے کوئی اس میں شک ہے کہ میں علی کا بیٹا نہیں. گھبرائے تو وہ جسے شک ہو. مولا نے کہا ہاں میں جانے کو تیار ہوں. اب روایت متوکل نے کہا آج نہیں 3 دن کے بعد آپ کو دوبارہ بلایا جائے گا. 3 دن تک شیروں کو بھوکا رکھا گیا. 3 دن بھوکا رکھنے کے بعد اب علی نبی علیہ السلام کو بلایا گیا اور پنجرے کا دروازہ کھولا گیا. اور جیسے ہی پرندے کا دروازہ کھولا مولا عزت و وقار کے ساتھ چلتے ہوئے جیسے ہی درندوں کے پاس گئے, روایت کے جملے ہیں کہ وحشی درندوں نے اپنا سر مولا کے قدموں پہ رکھ لیا. اور ایسے لگتا ہے وہ جانور انسانوں کو سمجھا رہے تھے کہ تم نے جن کی معرفت نہیں کی دیکھو ہم بھی انہیں کے قدموں پہ سر جھکاتے ہیں. اور مولا نے ایک دعوے کی سچائی اور واضح کر دی کہ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی کے کمالات کے وارث ہوتے ہیں, اور آپ زیارت وارثہ میں بھی پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ یا وارث آدم و صفت اللہ, السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ, السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. یعنی آدم کے بھی یہ وارث ہے, نوح کے بھی یہ وارث ہے, ابراہیم کے بھی یہ وارث ہے, موسیٰ کے بھی وارث ہے, عیسیٰ کے بھی یہ وارث ہے. اور صرف حسین وارث نہیں ہے, علی بھی وارث ہے, حسن بھی وارث ہے, حسین بھی وارث ہے, زین العابدین بھی وارث ہے, محمد باقر بھی وارث ہے, جعفر صادق بھی وارث ہے, علی رضا بھی وارث ہے, موسیٰ کاظم بھی وارث ہے, محمد تقی بھی وارث
وارث ہے, حسن عسکری بھی وارث ہے, اور مہدی دورہ بھی وارث ہے. اور میرے اس امام نے جیسے ہی درندوں کے پنجرے میں قدم رکھا اور پرندوں نے اپنا سر قدموں پہ جھکا دیا, مولا اس دعوے کی سچائی بتا رہے تھے, دیکھو ہم بتا رہے ہیں ہم آدم کے وارث ہیں, چونکہ جو آدم کا وارث ہو اس پہ شیطان کا بس چلایا نہیں جا سکتا. ہم نوح کے وارث ہیں, جو نوح کا وارث ہو اسے آگ میں جلایا نہیں جا سکتا. ہم موسیٰ کے وارث ہیں, جو موسیٰ کا وارث ہو اسے دریا میں ڈبویا نہیں جا سکتا. ہم داؤد کے وارث ہیں, جو داؤد کا وارث ہو وہ لوہے کو بھی موت کر دیا کرتا ہے. کہا سنو ہم ابراہیم کے وارث ہیں, ہمیں آگ میں جلایا نہیں جا سکتا. ہم عیسیٰ کے وارث ہیں, ہمیں سولی پہ چڑھایا نہیں جا سکتا. ہم محمد کے وارث ہیں, ہم پہ جادو چلایا نہیں جا سکتا. ہم سارے علی کے وارث ہیں, ہمیں کسی میدان میں ہرایا نہیں جا سکتا. امام خود اس سچائی پہ دلیل دے رہے تھے کہ تمہارے سامنے آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کے کمالات کا وارث ہے, اور یہی وجہ ہے. اور میں وسعت ظرف کے ساتھ ایک جملہ اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں جو میرے غیر شیعہ دوست ہیں, اگر کوئی مجھے کہے کہ تم ان کے دروازے پہ کیوں جھکتے ہو, میں اسے کہتا ہوں چلو امامت کی شرائط تم اپنے مرضی سے خود متعین کرو کہ امام کیسا ہونا چاہیے, کہ وہ کتنا بڑا عالم ہونا چاہیے, کتنا اس کا نسب بلند ہونا چاہیے, کتنا وہ متقی و پرہیزگار ہونا چاہیے, کتنا وہ شجاع ہونا چاہیے. کہا وہ لسٹ تو خود بنا لے, پھر تو اپنے امام لے کے آ, میں اپنے امام لے کے آتا ہوں. اور ان شرائط پر خود پرکھ لیتے ہیں کس میں وہ شرائط زیادہ پائی جا رہی ہیں. یقیناً جو اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کے بنائے ہوئے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہی تو وجہ ہے آپ کے امام کا لقب بھی عسکری ہے, 11ویں امام کا لقب بھی عسکری ہے, اور 10ویں امام کا لقب بھی عسکری ہے. جو یہاں عراق کے زائر ہیں وہ بخوبی جانتے ہوں گے کہ جہاں مولا حسن عسکری علیہ السلام کا روزہ ہے, وہاں ہی مولا علی نقی علیہ السلام کا روزہ ہے, اور اس جگہ کو عسکریین کہتے ہیں, یعنی وہاں 2 عسکری ہیں. اور یہ کیا وجہ ہے کہ جب متوکل نے دیکھا کہ یہ ہمارے مقابلے میں اپنی حکومت کا شاید کوئی دعویٰ کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں کو اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں, تو متوکل نے امام کو مرعوب کرنے کے لیے ایک صحرا میں اپنا لشکر بلایا. 70,000 سپاہی ہو گئے, اور اس نے امام کو لے کے گیا, کہا آپ میرا مقابلہ کرو گے, کہ یہ 70,000 سپاہی یہ میرا لشکر ہے, کہ آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہو. مولا نے کہا اب میں تجھے اپنا لشکر دکھاؤں گا, کہ تو یہ صرف اس صحرا میں مجھے اپنا لشکر دکھا رہا ہے. مولا نے کہا تو نے میرا لشکر دیکھنا ہے. وہ حیران ہو گیا, یہ تو اکیلے آتے جاتے ہیں, ان کا بھی لشکر ہے. کہا مجھے دکھائیے. اب روایت ہے کہ مولا نے 2 انگلیاں کی اور فرش سے لے کے آسمان کی طرف یوں گھمائی. مولا نے کہا اس کے درمیان دیکھتا جا. اس نے جیسے ہی دیکھا کہ اسے سپاہی نظر آئے, مولا نے کہا یہ چھوڑے سے میدان میں جو سپاہی ہے یہ تیرا لشکر ہے, جو فرش سے عرش تک ہے وہ میرا لشکر ہے. اور عسکری کہتے ہیں لشکر والے کو, چونکہ امام نے اپنا لشکر دکھایا تھا. اور پھر شیخ صاحب اٹھا کے جیا کرو. میں کہتا ہوں کہ اپنی شناخت نہ چھپایا کرو. شناخت وہ چھپاتا ہے کہ جس کی نسبت کسی پست کے ساتھ ہو. آپ تو علی کو اپنا امام مانتے ہو, اور انہوں نے اپنے ایسے انسان تصنیف کیے ہیں کہ دنیا ان پہ رش کرتی ہے. یہی مولا کا شاگرد تھا
मौला इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का शागिर्द का नाम इब्न सिक्कीत था, बगदाद का बहुत बड़ा आलिम था, लेकिन लोगों को नहीं पता था ये शिया है। कहते हैं बगदाद में उससे बड़ा अदब का माहिर नहीं था, यहाँ तक कि मुतवक्किल ने अपने दोनों बेटों को पढ़ाने के लिए इब्न सिक्कीत को मुकर्रर किया। किसी ने कहा इब्न सिक्कीत, मुतवक्किल अंदर से शिया है जो तेरे बच्चों की तरबियत कर रहा है। अब देखिए, अपनों में फजाइल पढ़ लेना बड़े आसान होते हैं, इसलिए कि आप दाद देते हैं, आप हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन दुश्मनी अली के सामने हक बात कहना ये अली की मोहब्बत का खिराज होता है। अब इब्न सिक्कीत को मुतवक्किल ने बुलाया, उसने दरबार लगाया हुआ था, कहा इब्न सिक्कीत एक मसला तो इससे पूछना है। इब्न सिक्कीत ने कहा पूछो। कहा मुझे ये बताओ, तेरी नजर में मेरे इन दो बेटों का मकाम ज्यादा है या अली के हसन और हुसैन का मकाम ज्यादा है? इब्न सिक्कीत समझ गया कि ये मेरा अकीदा जानना चाहता है। मुतवक्किल ने कहा आज नहीं, कल जवाब देना। मुतवक्किल यजीद के बाद जालिम तरीन बादशाह था, जिसने करबला पे हल चलवाने की कोशिश की, जिसने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक तक पानी के लिए नहर निकालने की कोशिश की। ये वो दूसरा यजीद था। कहा तुम्हें मोहलत देता हूं इब्न सिक्कीत, जाओ घर सोचो और कल सोच के मुझे दरबार में जवाब देना। अब इब्न सिक्कीत सोचता रहा कि अगर मैंने कहा कि तेरे दोनों बेटों का मकाम ज्यादा है तो मुझे दुनिया मिल जाएगी, मेरी जान बच जाएगी, और अगर कहा कि अली के बेटे हसन और हुसैन का मकाम ज्यादा है मेरा सर कलम करवा दिया जाएगा। लेकिन इब्न सिक्कीत इमाम का पढ़ा हुआ था, वो मसलहतों का शिकार नहीं होता था, बात बात पे अपना अकीदा नहीं छुपाता था। उसे पता था जो इब्न सिक्कीत कह देगा वो सारे बगदाद वाले अपना अकीदा बना लेंगे, इसलिए कि सारे बगदाद में इब्न सिक्कीत का तूती बोलता है कि जो इब्न सिक्कीत कह दे वो इस्लाम का हर्फ आखिरी समझा जाता है। अब बगदाद में दरबार लगा, मुतवक्किल ने वजीरों को बुलाया, मुशीरों को बुलाया, कहा इब्न सिक्कीत जो बगदाद का सबसे बड़ा आलिम है उसे बुलाओ, उसे कहो मुझे मेरे सवाल का जवाब दे कि तेरी नजर में मेरे इन दो बेटों का मकाम ज्यादा है या अली के हसन और हुसैन का मकाम ज्यादा है। अली के शियों सर उठा के जिया करो, अगर अली की मोहब्बत में इम्तिहान दे सकते हो। इब्न सिक्कीत ने जैसे ही सुना, कहा मुतवक्किल मुझसे ये पूछता है कि मेरी नजर में तेरे इन दो बेटों का मकाम ज्यादा है या अली के हसन और हुसैन का मकाम ज्यादा है। सुन, इब्न सिक्कीत का अकीदा ये है अली के हसन और हुसैन की तो क्या बात, मेरी नजर में अली का गुलाम कब्र भी तेरे बच्चों से अफजल है। इतना बुलंद है कि हर बंदे का दिल करता है कि मैं अपनी जबी यहाँ झुका। और यही वजह थी कि दुश्मन इनके फजाइल से खाइफ था, इनके कमालात से खाइफ था, इसलिए कहा जाता था इन्हें पसे जिंदान डाल दो, इन पर जुल्म करो, इन्हें जहर दे दो। और अज़ादारों, अगर इस मौला के मसाइल की मैं तारीख शुरू करूं तो पहली मुसीबत यहाँ से शुरू होती है कि मेरा मौला कम सिनी में यतीम हो गया था। 6 साल की उम्र थी जब बाप का साया सर से उठ गया था। और अज़ादारों, 2 जिंदगी में मुसीबतें ऐसी देखी कि बंदा जब तारीख का वो बाप पढ़ता है तो करबला और शाम याद आ जाते हैं। एक बात वो है, एक दिन मुतवक्किल ने कहा कि मैं नाउज़ुबिल्लाह अली नकी को
محفل میں رسوا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میرے دربار میں نعوذ باللہ شراب کی محفل سجاؤ۔ عزادارو اس نے شراب کی محفل سجائی، اپنے درباریوں کو بلایا۔ جب دربار کی محفل سج گئی، سپاہیوں کو کہا اب علی نقی کو اس شراب کی محفل میں اندر آنے دو۔ عزادارو امام جیسے ہی دربار میں آئے، اللہ جانے میرے مولا کو کیا یاد آیا، اچانک میرا مولا رونے لگا۔ متوکل جیسا ملعون بھی حیران و پریشان ہو گیا کہ ہم نے تو زہرا کے بیٹے کو کچھ نہیں کہا، صرف اس نے شراب کی محفل دیکھی اور علی نقی رونے لگا۔ متوکل نے شراب کا جام ایک طرف رکھ کے کہا محمد تقی کے بیٹے ہمیں یہ تو بتاؤ تمہیں کس بات نے رلا دیا ہے؟ مولا نے کہا مجھے کوئی اور شرابی کا دربار یاد آیا ہے۔ اور عزادارو میں کہوں گا مولا آپ نے صرف شرابی کا دربار دیکھا ہے اور مولا برداشت نہیں کر پائے۔ ہائے میرا چوتھا امام سید سجاد، میں ہزاروں جانے اپنے مولا کے قدموں پہ قربان کر دوں۔ ذرا آؤ دیکھو تو صحیح شام کے دربار میں جب بھی میرا مولا سجاد سر اٹھاتا ہے، کہیں زینب مغنہ و چادر نظر آتی ہے، کہیں ام کلثوم نظر آتی ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ صرف خاموشی سے آئے شرابی کے دربار میں، مولا آپ برداشت نہیں کر سکے۔ ہائے میری آقا زادی زینب سلام اللہ علیہ، اللہ جانے جو علی اپنے بابا کے سامنے آنے سے گھبراتی تھی، وہ شرابی سے کیسے کلام کرتی رہی۔ اجرکم علی زہرا، مولا آپ کی آہوں پہ رحم کرے۔ اور عزادارو دوسرا مولا کے مسائل کا باب بڑا عجیب ہے۔ جب ظالم بادشاہ نے کہا جاؤ علی نقی کے گھر پہ حملہ کرو، اس گھر میں جو زیورات ہیں انہیں لوٹ لو، جو مال و اسباب ہے اسے لوٹ لیا جائے۔ عزادارو جیسے ہی سپاہی حملہ کرنے کے لیے آئے، مولا دروازے میں کھڑے ہو گئے۔ مولا نے کہا تمہیں جو مال و اسباب چاہیے میں خود جمع کر کے تمہیں دے دیتا ہوں، اس لیے کہ گھر کے اندر سیدزادیاں ہیں، گھر کے اندر پردادار بیویاں ہیں۔ عزادارو وہ ظالم دشمن سپاہی نہ مانا۔ عزادارو دشمنوں نے جب حملہ کیا تو مولا نے کیا دیکھا کہ روتی ہوئی سیدزادیاں کبھی ایک حجرے سے نکلتی ہیں، کبھی دوسرے حجرے میں جاتی ہیں، کبھی دوسرے حجرے سے نکل کے تیسرے حجرے میں جاتی ہیں۔ مولا نے کیا دیکھا چھوٹے چھوٹے سادات کے بچے اس حملے کی وجہ سے ان کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ عزاداروں میرے مولا نے یہ دیکھا، مولا گھر کے صحن میں بیٹھ گئے، دونوں گھٹنوں کے درمیان مولا نے اپنا سر رکھا، میرا مولا چیخیں مار کے رونے لگا۔ عزاداروں غلام آگے بڑھے، کہ مولا اٹھئے، ان بیویوں کو سنبھالیے، ان بچوں کو دلاسا دیجئے، مولا آپ یہاں بیٹھ کے روتے کیوں ہو؟ مولا نے کہا مجھے شام غریبہ یاد آ گئی، میں یہی سوچ رہا ہوں میرے گھر میں آگ تو نہیں لگی۔ ہائے شام غریبہ، میرے سید سجاد کا حال، جب ایک جلتے ہوئے خیمے سے بیویاں دوسرے خیمے میں جا رہی، پھر وہاں سے تیسرے خیمے میں جا رہی، اور عزادارو میرے مولا سید سجاد سے پہلا مسئلہ آقا ذاتی نے یہی پوچھا، سجاد ہمیں بتاؤ جل کے مر جائے یا بےردہ باہر نکل جائے؟ میرے مولا نے خاک کربلا اٹھائی، کہا پھوپھی اماں اپنے بالوں کو چہرے پہ ڈال لیجئے، چہرے کا پردہ بالوں سے بنا لیجئے۔ خاک کربلا اٹھائی، بیویوں کے بالوں میں ڈالی، ڈالتے ہوئے کہا پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، آپ خیموں سے باہر نکل جاؤ۔ عزادارو 3 رجب کی رات آ گئی، معتز باللہ نے زہر دے دیا۔ ساری زندگی حسین کا مشن لے کے چلنے والا میرا امام، عزادارو زہر کی شدت ایسی تھی کہ مولا ساری رات تڑپتا رہا۔ جب آدھی رات گزر گئی، اپنے بیٹے حسن عسکری کو بلایا، جیسے ہی مولا آئے عزادارو وصیتیں کرنا شروع کی، پھر اچانک کہا السلام علیکہ یا
काबादा हुसैन मेरा सलाम लो। मौला हसन अस्करी से कहा बेटा मुझे उठाकर तख्त से जमीन पे लिटा दो। अज़ादारों जमीन पे लिटाया गया। बाबा से पूछा बाबा तख्त से उतरकर जमीन पे क्यों आ गए हो? हसन अस्करी मुझे रोज़े आशूर का वो गरीब ज़हरा याद आ गया जिसका लाशा 3 दिन तक बेगौरों का फर्द करबला की रेती पे पड़ा रहा। औलादारों तेरा मौला रुखसत हो गया। मौला हसन अस्करी ने उसलों का फन दिया, तजहीज़ो तकफीन की। औलादारों बड़े धूम से जनाजा उठाया गया। सामर्रा के लोग जनाजे में आए। मैं हाथ बांध के कहूँगा आप मौला का जनाजा करीब लाइए और आखिरी जुमला सुन के पुरसा देने के लिए तैयार हो जाइए। मैं कहूँगा मौला